بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں سے کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کریں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں، جو محمدی ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں جواب ضرور دوں گا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی ایک سوال کروں گا اور تو بھی اس کا جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہنے لگا، نمبر ایک، بتاؤ ایک جس کا دوسرا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر دو، کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح قرآن اور کرسی، تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ بتاؤ، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، چھ نہیں۔ نمبر چھ، کہا، چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، سات نہیں۔ نمبر سات، کہا کہ سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا آٹھواں نہیں۔ نمبر دو، یہودی نے کہا، وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہے، 9ویں نے نہیں۔ 10واں، یہودی نے کہا، وہ 9واں بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ 11واں، یہودی نے کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، اس لیے یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ نمبر 12، یہودی نے کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ نمبر 13، یہودی نے پھر کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے، 13 نہیں۔ نمبر 14، یہودی نے کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ نمبر 15، یہودی نے پھر کہا، بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 16، پھر یہودی نے کہا، اس یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ نمبر 17، یہودی نے پھر کہا، بتاؤ سب سے بہترین دن؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جمعے کا دن۔ نمبر 18، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لیلۃ القدر۔ 19، یہودی نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، رمضان المبارک۔ نمبر 20، کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت
قرار کیا۔ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا قرار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز ہو سوائے عورت کے۔ نمبر 21، پھر اس یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ نمبر 22، یہودی نے کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ قرآن مجید میں بیان ہوا اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ نمبر 23، پھر یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ تو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خود پیدا کیا ہے اور اس کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ نمبر 24، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر اللہ کا طواف کیا؟ تو آپ با یزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلتی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آتی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ نمبر 25، اس یہودی عالم نے پھر کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ پریشان کیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 26، پھر یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور پھر جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کتا کے اوپر مل کے آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر ان کی توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 26، پھر یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، ان میں دونوں سچے ہیں۔ تو پیارے دوستو اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ تو یہودی عالم نے کہا ہاں دوں گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو نیچے مجمع میں لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو کہنے لگا کہ جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ یہودی عالم نے آپ سے اتنے سوالات کیے لیکن آپ کے ایک سوال نے اس یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔
یہ ہے سب ہمارے دین کی برکتیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت قدموں کی وجہ سے ہیں، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ہیں، اور ان کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور آپ اسلام کے ان واقعات سے روشناس ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔